أشهد أن لا إله إلا الله. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ من یسرق من صلاته فقالوا یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاته فقال لا یتم رکوعه وسجودہ. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین چور، سب سے خطرناک چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نماز میں چوری کیسے ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع سجدے آداب کے ساتھ نہیں کرتا. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف دیکھتے بھی نہیں جو نماز کے اندر اپنے کمر کو سیدھا نہیں رکھتا. ایک روایت میں ہے جو شخص نماز کو آداب کے ساتھ نہیں پڑھتا، رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا، تو اس کی نماز ایک میلے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے. ابھی یہ ساری احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی ان کے اندر کوئی کسی طرح کا شک شبہ، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چور فرمائیں اور بدترین چور فرمائیں تو اس سے زیادہ اس کے چور ہونے کے اندر کیا شک ہو سکتا ہے؟ دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی کسی کو بولے کہ یار یہ چور ہے تو یہ برداشت نہیں ہوتا، جا کر کے ہر ایک کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہے، اللہ کی قسم میں چور نہیں ہوں، اللہ کی قسم اس کو بدگمانی ہوئی ہے، بھائی آپ میرے سامنے پیش کرو، کون ہے تیرا گواہ؟ تو یعنی اگر دنیاوی چھوٹی موٹی چیزوں کے چوری کے لیے آپ اتنی ساری یعنی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر چور کا لیبل نہ لگے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز آداب کے ساتھ نہ پڑھنے والا بدترین چور ہے تو اس سے پھر کیسے جان چھڑائیں گے؟ ابھی کچھ باتیں جو سنت اور آداب ہیں، مستحبات ہیں نماز کے اندر، جن کا خیال کرنا ضروری ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ جو بے دین بے نمازی ہیں ان کو تو چھوڑو، جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو اپنی غلطیوں کو صحیح کریں. تو سب سے پہلے تو اس بات کی اہمیت رکھو کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ اللہ کے سامنے ہے. صحیح ہوگا تو اجر ملے گا، غلط ہوگا تو پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور چوروں کی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو پیغمبر کریم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو آپ جیسے مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی آداب کے ساتھ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں گھر سے وضو کر کے آئیں. گھر سے اگر وضو کر کے نکلو گے تو ایک ایک قدم کے اوپر آپ کو نیکی ملے گی، گناہ معاف ہوگا، درجہ بلند ہوگا. مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے تو سیدھا پاؤں مسجد میں پہلے داخل کرو، الٹا پاؤں بعد میں داخل کرو، اور یہ عظمت دل میں رکھو کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں اور اللہ کے سامنے میری پیشی ہونے والی ہے، اس پیشی کے لیے جا رہا ہوں. جیسے ہی مسجد کے اندر آئے، اگر مکروہ ٹائم نہیں ہے، کوئی ممنوع ٹائم نہیں ہے، تو پہلے نمبر پر تحیۃ المسجد پڑھیں 2 رکعت نفل. اگر ایسا موقع نہیں ہے تو آ کر کے بیٹھ جائیں، کوئی سنت کا ٹائم ہے تو سنت پڑھیں، نہیں تو ادب کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو اس کو بھی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. آپ اذان ہوئی، اذان کے 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد نماز ہونی ہے، اگر آپ ادب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے قبلہ رخ ہو کر کے تو آپ کو مسلسل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا. لیکن اگر توجہ لوگوں کی طرف ہے، گپ شپ کی طرف ہے، یا سینہ قبل رخ نہیں ہے تو پھر آپ بے فائدہ مفت میں اس اجر اور ثواب سے اپنے آپ کو محروم کرنے والے ہیں. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے. صرف رخ تبدیل کرو اور توجہ اللہ کی طرف کرو، بیٹھے رہو لیکن آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے.
اور توجہ لوگوں کی طرف کیا، کون آیا کون نہیں آیا، اور سینہ قبلے سے ہٹا کر کے اوروں کی طرف بیٹھ گئے، اپنے آپ کو محروم کر دیا، تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ مفت میں آسانی کے ساتھ نیکی مل رہی ہے لیکن نہیں کما رہے۔ خیر، نماز جیسے ہی شروع کرو اپنی یا جماعت کے ساتھ ہے تو پھر صفوں کو صحیح کرنا، سیدھا کرنا ترتیب کے ساتھ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ 2 صفوں پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک جہاد کی صف، اس کے اندر لوگ جب ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے نماز کی صف، جب اس کے اندر لوگ ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلا کام، جیسے ہی اپنی جگہ پر پہنچے نا تو پاؤں رکھنا، اس کو آداب کے ساتھ سنت کے مطابق رکھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاؤں کی انگلیاں قبلے رخ ہونی چاہیے، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور وہ یہ تب ہوگا جب آپ آگے اور پیچھے سے فاصلہ برابر رکھیں۔ اگر پیچھے سے فاصلہ کم ہے، ایڑیوں کی طرف سے انگلیوں کی طرف سے فاصلہ زیادہ ہے، تو انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف نہیں رہے گا۔ اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ 4 انگل کے برابر فاصلہ رکھیں، یا تھوڑا سا زیادہ ہوا تو بھی خیر ہے، لیکن انگلیوں کا قبلے رخ ہونا، اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں۔ اور جیسے ہی کھڑے ہوئے تو آپ کا کندھا، سر نیچے نہیں ہونا چاہیے، برابر جیسے قد ہے اسی کے مناسبت سے، کمر ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے رکھتے ہوئے نیت باندھ کر کے، نیت بھی دل کا ارادہ ہے، زبان کے ساتھ کہنا ضروری نہیں ہے، بس دل میں ہے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، بس کافی ہے۔ اور اگر زبان سے کہتے ہیں تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔ پھر تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو اللہ اکبر، عظمت کے ساتھ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا ہے، یہ عظمت آپ کے دل میں ہو۔ اور اللہ اکبر کہنے کے وقت ہاتھ جو آپ کانوں کے پاس رکھو گے تو آپ کے انگوٹھے کی چوٹی کان کے نچلے حصے تک، کان کی لو تک آنی چاہیے۔ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، تھوڑا فاصلے پر ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن کان کی لو تک آنی چاہیے، اتنا اوپر کرو۔ ایسے جان چھڑانے کے لیے اوپر کر کے کندھے تک تھوڑا اوپر کیا پھر ہاتھ باندھ دیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور تکبیر کہتے وقت بھی آپ کے ہتھیلیاں، یہ مسائل مہربانی کر کے سمجھو، روزانہ آپ صبح شام کتنی مرتبہ آپ کرتے رہتے ہو، یہ نماز پڑھتے ہو، تو تھوڑا اگر توجہ کرو گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا، سنت کے مطابق عمل ہونے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اس کی کوشش کرو کہ بعد میں ایک دوسرے کو سناؤ، سنانے کے اندر آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ یاد بھی ہو جائے گی اور سنانے کا ثواب بھی ملے گا، بھلے بچوں کو سناؤ، گھر والوں کو سناؤ۔ تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ اس میں غلط کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی طرف ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ اور انگلیوں کی چوٹی آسمان کی طرف ہونی چاہیے، انگلیوں کی چوٹی آسمان کی طرف، یعنی ہاتھ ڈھیلا نہ ہو، ہاتھ سیدھا رکھو۔ اور اس کے بعد جیسے ہی ہاتھ باندھے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ نیچے چھوڑنے نہیں ہیں، سیدھے باندھنے ہیں۔ اور باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناف سے ذرا نیچے، ناف کے اوپر بھی نہیں اور ناف سے بالکل اوپر والے حصے کی طرف، سینے کی طرف بھی نہیں، ناف سے تھوڑا سا نیچے رکھو۔ پہلا بایاں ہاتھ پیٹ پر بچھاؤ، یہ بات سمجھو بھائی، بایاں ہاتھ پیٹ پر بچھاؤ اور پھر اس کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھو، اور سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا ان دونوں کے ساتھ پکڑو، ان دونوں کے ساتھ چھوٹی انگلی چھلنگیا اور انگوٹھا ان دونوں کے ساتھ ہاتھ کو پکڑو، اور 3 انگلیاں پھر اسی بائیں ہاتھ کے اوپر بچھا دو، یہ طریقہ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، بائیں ہاتھ ایسے لٹکا دیتے ہیں پھر اس کے اوپر یہ سیدھا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے۔ جو تکلیف والی سنت ہو وہ آدمی چھوڑتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، جس میں تکلیف بھی نہیں ہے پھر بھی لاپرواہی، تو غفلت تو اچھی چیز نہیں ہے، لاپرواہی تو اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، لاپرواہ بے خبری کے نماز، ان کے لیے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بایاں ہاتھ پیٹ پر بچھاؤ ناف سے نیچے، پھر سیدھے ہاتھ سے اس کو پکڑو چھلنگیاں اور انگوٹھے کے ساتھ، 3 انگلیاں سامنے بچھا دو، پھر ادب کے ساتھ
نظر آپ کی قیام کے دوران سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور نظر کو ادھر ادھر گھماؤ نہیں۔ اگر نظر کو گھمایا سمجھو کہ اپنے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز کے دوران نظر کو گھماتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کی توجہ بھی اس کی طرف ہوتی ہے۔ جب یہ نظر ادھر ادھر گھمانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کو ہٹا دیتے ہیں، پھر یہ حقدار رہا ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو اسی طریقے سے نظر کا بہت زیادہ خیال رکھو، اور ہاتھ جہاں رکھنے ہیں وہیں رکھنے ہیں۔ ہاتھوں کو ادھر ادھر ہلانا جائز نہیں ہے۔ داڑھی کی طرف لے جانا، ٹوپی کی طرف لے جانا، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے سجدے سے اٹھے پھر ٹوپی کو سیدھا کرتے ہیں۔ بھائی پڑی رہے، گر جائے، نماز کے اندر آپ اس کی طرف کیوں توجہ کرتے ہو؟ اسی جامعہ بنوری ٹاؤن کا باقاعدہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص بلا ضرورت ایک دفعہ بھی ہاتھ داڑھی کی طرف لے گیا یا کسی بھی ایسی جگہ پر لے گیا جہاں مجبوری نہیں ہے تو اس کے ساتھ نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مقصد یہ ہے کہ ثواب سے بالکل محروم ہو گیا، ثواب اس کا ختم ہو گیا ایک دفعہ اٹھانے کی وجہ سے۔ اگر کوئی تکلیف ہو گئی، مثال سمجھتا ہے یہ چونٹی آ رہی آنکھ میں جا رہی، اس کو ہٹا دیا، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن داڑھی کو یوں کرنے میں کیا ضرورت ہے؟ ٹوپی کو آگے پیچھے کرنے میں کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں قمیض کو یوں کرنا اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی حرکت کرنے کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ اور اسی فتویٰ میں لکھا ہے، سب کتابوں کے فتویٰ کی کتابوں میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ بار بار داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے یا جسم کے کسی بھی حصے کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر امام اس طرح سے کرتا ہے تو سب مقتدیوں کی نمازیں خراب ہو جائیں گی۔ بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ بغیر ضرورت کے بار بار اگر اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر ہلایا، سمجھو کہ آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں، دوبارہ پڑھو۔ خود پیغمبر کریم کے زمانے میں اس طرح سے ایک بندہ آیا، نماز پڑھی، اور پیغمبر کریم نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ دوبارہ پڑھی، فرمایا نماز نہیں ہوئی، تیسری مرتبہ پڑھ۔ تیسری مرتبہ پڑھی، پھر آ کر کے عرض کیا اللہ کے رسول اس سے زیادہ اچھی مجھے نہیں آتی۔ پیغمبر کریم نے پھر فرمایا کہ جو رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، ادب کے ساتھ کرو گے تو نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد قیام کے بعد رکوع میں جانا ہے تو رکوع کے اندر بھی آپ کوشش کریں کمر کو سیدھا رکھیں۔ قیام میں بھی کمر سیدھی رہے، رکوع میں بھی کمر سیدھی رہے۔ اس کو ٹیڑھا رکھنا، ڈھیلا رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور رکوع کے اندر گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھنا کافی نہیں ہے، گھٹنوں کو پکڑنا ہے، پکڑ کر کے ان پر زور لگانا ہے۔ یہ ہے سنت طریقہ رکوع کا۔ اور رکوع کے اندر وہی تسبیحات وغیرہ وہ تو سارے پڑھتے ہیں، جو غلطیاں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ نماز کے اندر خرابی سے ہمارے اپنے ثواب سے محروم نہ ہو جائیں۔ پھر رکوع کے بعد سر کو رکوع کے دوران بہت نیچے جھکانا بھی صحیح نہیں ہے، اوپر کر کے رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جب تک رکوع صحیح ترتیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ نہیں کیا، نماز نہیں ہوگی۔ پھر رکوع کے بعد پھر سیدھا کھڑا ہو جائے، سیدھا کھڑا ہونے کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوا، پھر سجدے میں جا سکتا ہے۔ پھر سجدے میں جانے کے لیے سب سے پہلے گھٹنے نیچے رکھنے ہیں، کمر کو نیچے جھکانا، جلدی سے سر کو نیچے جھکانا یہ غلط طریقہ ہے۔ پہلے نمبر پر گھٹنے نیچے آنا چاہیے، کمر نیچے نہ جھکے، پھر جا کر کے آگے ہاتھ رکھو، پھر ناک رکھو، پھر پیشانی رکھو۔ اللہ معاف فرمایا، یہ کوئی گلہ غیبت نہیں ہے، آج کل کے لوگ علماء بھی، اللہ معاف فرمائے کوئی غیبت نہیں کر رہا، وہ بھی اس طرح کے مسائل اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ خود کمزوریاں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ جب خود کمزور ہیں تو دوسروں کیا بتائیں گے؟ میرے اندر کمزوری ہو نہ ہو آپ کو بتا تو دوں، آپ کو بتانے کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ میری کمزوریوں کو بھی ختم کرنے کی توفیق بخشے۔ تو اس وجہ سے اگر اور علماء نہیں بتاتے تو یہ نہ بولو کہ یار اور کوئی نہیں کہتا، یہ ہمیں اتنا بتاتا ہے اور اتنی تشریح کرتا ہے، یہ آپ کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ کوشش کرو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ تو جب سجدے میں جاؤ پہلے گھٹنے نیچے رکھو، پھر ہاتھ نیچے رکھو، پھر ناک نیچے رکھو، پھر آپ پیشانی نیچے رکھو۔ تو پھر وہاں آپ کا ران اور پیٹ دور ہونے چاہیے، پیٹ ران کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے،
اور پنڈلی ران کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، یعنی جتنے قدر ہو سکے سر کو دور رکھو تاکہ آپ کی پنڈلی اور ران بھی دور ہو جائے، ران اور پیٹ بھی دور ہو جائے۔ اور اگر جماعت کی نماز نہیں ہے تو پھر بازوؤں کو تھوڑا سا کھول کے رکھو، کوہنیاں دور ہونی چاہیے۔ لیکن اگر جماعت کی نماز ہے تو اس کے اندر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برکت والا شخص آدمی وہ ہے جو نماز کے اندر اپنے جسم کو ڈھیلا رکھتا ہے۔ برکت والا شخص وہ ہے جو نماز کے اندر اپنے جسم کو ڈھیلا رکھتا ہے۔ ڈھیلا رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہ کہ آپ اپنے بازو کھول کے بیٹھو سامنے دوسرے کو تکلیف ہو یا کیا، یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو گنجائش ہے اسی کے مطابق آپ رکوع سجدہ کیا کریں۔ سجدے کے اندر پھر آپ کی نظر ناک پر ہونی چاہیے، قیام کے دوران سجدے کی جگہ پر، اور بیٹھنے میں اتحیات کے دوران جھولی کے اندر دامن میں، رکوع کے دوران دونوں پاؤں کے بیچ میں، پاؤں پر نظر ہونی چاہیے۔ یہ آپ کا سجدہ ایک ختم ہو گیا، پھر آپ اٹھے یعنی اتحیات کی طرح جلسے میں بیٹھے تو اس کے اندر بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے، دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے، بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے، اس کے اوپر وزن آئے، اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کرنا ہے۔ جتنے قدر ہو سکے انگلیاں آپ کی قبلے رخ ہونی چاہیے، وہ سیدھے پاؤں کی بیٹھیں گے۔ جب اس پر زور لگائیں گے نا خود بخود انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں گی۔ اگر مجبوری کی وجہ سے انگلیاں چھوٹی ہیں یا پھر سخت کھال سخت ہے جس کی وجہ نہیں ہو سکتا تو اللہ معاف کرے گا، لیکن سنت طریقہ یہی ہے۔ آپ اگر کوشش کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، لاپرواہی کرو گے تو پھر اس کی پرواہ نہیں ہوتی اللہ کو بھی۔ ایک مرتبہ حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، ہم نے الحمدللہ ان کی زیارت بھی کی تھی، ملاقات کی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بغل کو نوچ کے بال صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نوچنا، مونڈنا نہیں، نوچنا۔ تو اس نے بولا کہ حضرت نوچنے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا سنت کی خاطر اگر تکلیف برداشت کرو گے تو اتنا ثواب بھی ملے گا۔ تو اگر سنت کی خاطر کسی بھی جگہ پر آپ جتنی تکلیف کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ پھر اجر اور ثواب بھی عطا کریں گے۔ ابھی جب پھر سجدے سے دوسرے سجدے سے اوپر اٹھنا ہے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے نمبر پر پیشانی اٹھے، پھر ناک اٹھے، پھر ہاتھ اٹھے، پھر گھٹنے اٹھے۔ مجبوری بیماری کی مسئلہ اور ہے، لیکن سنت طریقہ میں آپ کو بتا دوں یہی کرنا ہوتا ہے۔ پھر دوسری صورت کے لیے رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو بھی وہی ترتیب جو پہلی رکعت میں نے آپ کو بتائی۔ لیکن پھر جب تشہد کے اندر بیٹھے تو پھر وہی ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، نظر وہاں ہونی چاہیے دامن کے اندر، کہیں ادھر ادھر نظر گھومے نہیں، کپڑوں کو آگے پیچھے کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ پھر جب سلام کا وقت آئے تو اس وقت میں بھی ادب کے ساتھ پورا کندھا پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جتنے بھی سامنے بندے نظر آئے ہیں ان کی نیت میں دل میں یہ ہو ان کو میں سلام کر رہا ہوں۔ جب سلام کر رہے ہو تو دائیں طرف جتنے بندے ہیں ان پر سلام کی نیت ہو، جب بائیں طرف کر رہے ہو تو بھی سب لوگوں کی نیت ہو، دل ہی دل میں یہ ہو کہ میں ان کو سلامتی کی دعا دے رہا ہوں۔ اس طرح سے ان آداب کے ساتھ آپ آج کا دن صرف کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو آداب کے مطابق، سنت کے مطابق نماز اہم ترین فریضہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔